السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، القرآن۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کو سود کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سود کیا ہے، سود سے انسان کیسے ہلاک ہوتا ہے۔ سود کے بارے میں اللہ پاک رب العالمین نے قرآن پاک میں کیا فرمایا اور حدیث مبارکہ میں کیا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، سود انسانوں کو ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال اللہ پاک رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے ہر شخص کو مکلف بنایا ہے کہ وہ صرف جائز و حلال طریقے سے ہی مال کمائے، کیونکہ کل قیامت کے دن ہر شخص کو مال کے متعلق اللہ رب العزت کو جواب دینا ہوگا کہ کہاں سے کمایا، یعنی وسائل کیا تھے، اور کہاں خرچ کیا، یعنی مال سے متعلق حقوق العباد یا حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی۔ مال کی نعمت اور ضرورت ہونے کے باوجود خالق کائنات اور تمام نبیوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو متعدد مرتبہ فتنہ، دھوکے کا سامان اور محض دنیاوی زینت کی چیز قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مال و دولت کے حصول کے لیے کوئی کوشش ہی نہ کریں، کیونکہ حلال رزق کا طلب کرنا اور اس سے بچوں کے تربیت کرنا خود ایک دین ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارے اور اخروی زندگی کی کامیابی کو ہر حال میں ترجیح دیں۔ کہیں کوئی معاملہ درپیش ہو تو اخروی زندگی کو داؤ پر لگانے کے بجائے فانی دنیاوی زندگی کے عارضی مقاصد کو نظر انداز کر دے، نیز شک و شبہ والے امور سے بچے۔ ان دونوں حصول مال کے لیے ایسی دوڑ شروع ہو گئی ہے کہ اکثر لوگ اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے کہ مال حلال وسائل سے آ رہا ہے یا حرام وسائل سے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو اب حرام وسائل کو مختلف نام دے کر اپنے لیے جائز سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشتبہ چیزوں سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ صرف حلال وسائل پر ہی اکتفا کرے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرام مال سے جسم کے بڑھوتری نہ کرو، کیونکہ اس سے بہتر آگ ہے۔ ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حرام کمانے، حرام کھانے پینے اور حرام پہننے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ مسلم شریف میں بھی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو بڑے بڑے گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک بڑا خطرناک اور انسان کو ہلاک کرنے والا گناہ سود ہے۔ سود کیا ہے؟ اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وزن کی جانے والی یا کسی پیمانے سے ناپے جانے والی ایک جنس کی چیزیں اور روپے وغیرہ میں دو آدمیوں کا اس طرح معاملہ کرنا کہ ایک کو عوض کچھ زائد دینا پڑتا ہو،
ربا اور سود کہلاتا ہے، جس کو انگریزی میں انٹرسٹ یا یوسری کہتے ہیں۔ جس وقت قرآن کریم نے سود کو حرام قرار دیا، اس وقت عربوں میں سود کا لین دین متعارف اور مشہور تھا، اور اس وقت سود اسے کہا جاتا تھا کہ کسی شخص کو زیادہ رقم کے مطالبہ کے ساتھ قرض دیا جائے، خواہ لینے والا اپنے ذاتی اخراجات کے لیے قرض لے رہا ہو یا پھر تجارت کی غرض سے، نیز وہ سمپل انٹرسٹ ہو یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ، یعنی صرف ایک مرتبہ کا سود ہو یا سود پر سود۔ مثلا زائد نے بکر کو ایک ماہ کے لیے 100 روپے بطور قرض اس شرط پر دے گیا کہ وہ 110 روپے واپس کرے، تو یہ سود ہے۔ البتہ قرض لینے والا اپنی خوشی سے قرض کی واپسی کے وقت اصل رقم سے کچھ زائد رقم دینا چاہے تو یہ جائز ہی نہیں، بلکہ ایسا کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ لیکن پہلے سے زائد رقم کی واپسی کا کوئی معاملہ طے نہ ہوا ہو، بینک میں جمع شدہ رقم پر پہلے سے متعین شرح پر بینک جو اضافی رقم دیتا ہے وہ بھی سود ہے۔ سود کی حرمت کے بارے میں، سود کی حرمت قرآن و حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سورہ بقرہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جب سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو لوگوں کا دوسروں پر جو کچھ بھی سود کا بقایا تھا اس کو بھی لینے سے منع فرما دیا گیا۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی سود کا بقایا بھی چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ میرے پیارے عزیز ساتھیو، سود لینے اور دینے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں سود کھاؤں گا، سود دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کھلے عام اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ بھلا کوئی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ اور رسول سے جنگ مول لے؟ میرے پیارے عزیز ساتھیو، سود کو قرآن کریم میں اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے کہ شراب نوشی، خنزیر کھانے اور زناکاری کے لیے قرآن کریم میں وہ لفظ استعمال نہیں کیے گئے جو سود کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود کھانے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور یہ ایسی سخت وعید ہے جو کسی اور بڑے گناہ مثلا زنا کرنے، شراب پینے کے ارتکاب پر نہیں دی گئی۔ مشہور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے اور باز نہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیو، سود کھانے والوں کے لیے قیامت کے دن کی رسوائی اور ذلت اتنی بھیانک ہے کہ جس کو سننے کے لیے آدمی کے اندر جگر چاہیے، دل چاہیے، ہمت چاہیے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک تعالیٰ نے سود کھانے والوں کے لیے کل قیامت کے دن جو رسوائی ذلت رکھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں کچھ اس طرح فرمایا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھوڑ کر پاگل بنا دیا ہو۔ سود کی بعض شکلوں کو جائز قرار دینے والوں کے لیے فرمان الہی ہے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا،
یہ ذلت امیز عذاب اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بے بھی تو سود کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے یعنی خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ محترم عزیز ساتھیو، سود کھانے سے توبہ نہ کرنے والے لوگ جہنم میں جائیں گے، یعنی جو شخص سود کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، خود لیتے ہیں اور دوسروں کو دلاتے ہیں، دیتے ہیں، اگر وہ لوگ توبہ نہ کرے تو کہا جائیں گے کیا ہوگا ان کا حشر۔ آئیے سنتے ہیں، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورۃ البقرہ میں ہے یہ۔ لہذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سودی معاملہ سے باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اس کا ہے اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالہ ہے، اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ غرض ہے کہ سورہ بقرہ کی ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو ہلاک کرنے والے گناہ سے سخت الفاظ کے ساتھ بچنے کی تعلیم دی ہے، اور فرمایا کہ سود لینے اور دینے والے اگر توبہ نہیں کرتے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ نیز فرمایا کہ سود لینے اور دینے والوں کو کل قیامت کے دن ذلیل و رسوا کیا جائے گا اور وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سود سے بچنے کی بہت تاکید فرمائی ہے اور سود لینے اور دینے والوں کے لیے سخت وعیدیں سنائی ہیں، جن میں سے بعض احادیث ذیل میں ذکر کی جا رہی ہے۔ یعنی اب میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن حدیثوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے سے کیا ہوتا ہے، اس کے گناہ کیا ہے، کیا کیا نقصان ہے، ان ساری چیزوں کو میں اب بتانے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب سامعین کرام اس کو بغور سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے ساتھیو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سود کی حرمت کا اعلان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا، اور سب سے پہلا سود جو میں چھوڑتا ہوں وہ ہمارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود ہے، وہ سب کا سب ختم کر دیا گیا ہے۔ چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سود کی حرمت سے قبل لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن میں ان کا سود جو دوسرے لوگوں کے ذمہ ہے وہ ختم کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 بڑے گناہ کون سے ہیں جو انسانوں کو ہلاک کرنے والے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کے مال کو ہڑپنا، نمبر 6 کفار کے ساتھ جنگ کی صورت میں میدان سے بھاگنا، نمبر 7 پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ میرے پیارے عزیز ساتھیو، یہ 7 بڑے ایسے گناہ ہیں جس کو ہم کرتے ہیں لیکن ہم سوچتے نہیں کہ ان سارے گناہوں کا انجام کیا ہوگا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کرنا، شرک مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ جیسے اگر کسی نے ہم سے پوچھ لیا کہ آپ کی حالت کیسی ہے تو یہ بتاتے ہیں ہم لوگ کہ چھوڑو یار، اس سال اگر یہ کھیتی نہ ہوتا تو میرا تو حال ہی برا ہو جاتا۔ میرے پیارے ساتھیو، یہی شرک ہے۔ کیا ہے؟ یہی شرک ہے کہ کیونکہ اس نے اپنی جو اعتقاد ہے، جو عقیدہ ہے،
जो विश्वास है उसने अपनी खेती के ऊपर डाल दिया, खेती को ही वसूले बनाया कि खेत ही उसको पाल रहा है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि उसको कहना ये चाहिए था कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने मुझे खेती करने का मौका दिया, जिसके वसीले से मैं आज इस मौके पर हूँ। इसलिए ध्यान रखें, कभी भी ऐसे ना कहे कि अगर ये ना होता तो मैं ऐसे होता, ये ना होता तो मैं ऐसे होता। मेरे प्यारे साथियों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने और देने वाले, सूदी हिसाब लिखने वाले और सूदी शहादत यानी गवाह देने वाले सब पर लानत फरमाई है। सूद लेने और देने वाले पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत के अल्फाज हदीस की हर मशहूर और मारूफ किताब में मौजूद है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 शख्स ऐसे हैं कि अल्लाह ताला ने अपने लिए लाजिम कर लिया है कि उनको जन्नत में दाखिल नहीं करेंगे, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, और ना उनको जन्नत की नेमतों का जायका चखाएंगे। नंबर 1, पहला शराब का आदी, यानी जो शख्स शराब पीते हैं उसको जन्नत नहीं मिलेंगे। नंबर 2, सूद खाने वाला। नंबर 3, नाहक यतीम का माल उड़ाने वाला। नंबर 4, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूद के 70 से ज़्यादा दर्जे हैं और अदना दर्जा ऐसा है जैसे अपनी माँ से ज़िना करे, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूर रहीम। भला कोई ऐसा शख्स है जो अपनी माँ से ज़िना करे? कोई ये गवारा नहीं करेगा कि अपनी माँ से ज़िना करे। हालांकि हदीस में ऐसे हैं कि अगर कोई शख्स सूद खाता है तो वो ऐसा गुनाह है जैसे कि खुद अपनी जन्मदाता माँ से ज़िना करे, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला हम सबको इन सब सारी गुनाहों से बचाए, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 1 दिरहम सूद का खाना 36 मरतबा ज़िना करने से ज़्यादा बड़ा गुनाह है, नऊज़ुबिल्लाह, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसीलिए हम आज ही से तौबा करें कि हम आइंदा कभी भी सूद के बारे में सोचेंगे भी नहीं। खाने तो दूर की बात है, अगर कोई कहे कि मुझे पैसे चाहिए तो उसको ये कहना चाहिए कि भाई मेरे पास पैसा तो है, मेरे काम है, मैं काम में लगाऊंगा, लेकिन ये मत कहना कि पैसे नहीं है। अगर वो फिर से ये कहे कि आपको कितना लाभ चाहिए, कितना नफ़ा चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे पैसे दे दो। हम कभी भी सूद, लेन देन और उसे लिखने, गवाही देने, उसके बारे में किसी को सलाह मशवरा देने के लिए हम कभी भी आइंदा से इस बारे में सोचेंगे नहीं, इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आज़िज़ साथियों, आजकल एक बहुत बड़ा साजिश चल रहे हैं मुसलमानों की ईमान को ख़तरे में डालने की। वो क्या है? बैंक से कर्ज यानी लोन भी आईने सूद है, यानी लोन भी सूद है। हम बैंक से लोन लेते हैं, हम सोचते नहीं कि ये सूद है, हालांकि वो भी सूद है। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि असर हाज़िर में बैंक से कर्ज लेने का राइज तरीक़ा और जमाशुदा रकम पर इंटरेस्ट की रकम हासिल करना, ये सब वही सूद है जिसको कुरान करीम में सूरह बकरा के आयत में मना किया गया है, जिसके तर्क ना करने वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान जंग है, और तौबा ना करने वालों के लिए क़यामत के दिन रुसवाई और ज़िल्लत है और जहन्नम उनका ठिकाना है। असर हाज़िर की पूरी दुनिया के उलमा पर मुश्तमिल अहम तंजीम मजमाउल फ़िक़्हुल इस्लामी की इस मौजू पर मुतअद्दिद मीटिंगें हो चुकी है, मगर हर मीटिंग में इसके हराम होने का ही फ़ैसला हुआ है। बर सगीर के जमहूर उलमा भी इसके हराम होने पर मुत्तफ़िक़ है। फ़िक़्ह अकादमी न्यू दिल्ली की मुतअद्दिद कॉन्फ्रेंसों में इसके हराम होने का भी फ़ैसला हुआ है। मिस्री उलमा जो अमूमन आज़ाद ख़याल समझे जाते हैं, वो भी बैंक से मौजूदा राइज निज़ाम के तहत कर्ज लेने और जमाशुदा रकम पर इंटरेस्ट की रकम के अदम जवाज़ पर मुत्तफ़िक़ है।
पूरी दुनिया में किसी भी मकतब फ़िक्र के दारुल इफ्ता ने भी बैंक से कर्ज लेने के राइज तरीका और जमाशुदा रकम पर इंटरेस्ट की रकम को ज़ाती इस्तेमाल में लेने के जवाज़ का फतवा नहीं दिया है। असर हाज़िर में हम क्या करें? अभी फ़िलहाल ये जो ज़माना चल रहा है इसमें हम क्या करें? मेरे प्यारे साथियों सुनिए, अगर कोई शख्स बैंक से कर्ज लेने या जमाशुदा रकम पर सूद के जायज़ होने को कहे तो पूरी दुनिया के उलमा के मौक़िफ़ को सामने रखकर उससे बचे। नंबर 2, इस बात को अच्छी तरह जहन में रखें कि उलमाए किराम ने कुरान और हदीस की रोशनी में बैंक से कर्ज लेने और बैंक में जमाशुदा रकम पर इंटरेस्ट की रकम के हराम होने का फ़ैसला आपसे दुश्मनी निकालने के लिए नहीं बल्कि आपके हक़ में क्या है, क्योंकि कुरान और हदीस में सूद को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया है। शराब नवेशी, खंजीर खाने और ज़िनाकारी के लिए कुरान करीम में वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए जो सूद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल किए हैं। नंबर 3, जिस नबी के उम्मती होने पर हम फ़ख्र करते हैं उसने सूद लेने और देने वालों पर लानत फरमाई है, नीज़ शक और शुबा वाली चीज़ों से भी बचने की तालीम दी है। नंबर 4, बैंक से कर्ज़ा लेने से बिल्कुल बचे। दुनियावी ज़रूरतों को बैंक से कर्ज़ा लिए बगैर पूरा करे। कुछ दुश्वारियाँ परेशानियाँ आईं तो उस पर सब्र करें। नंबर 5, अगर आपकी रकम बैंक में जमा है तो उस पर जो सूद मिल रहा है उसको खुद इस्तेमाल किए बगैर आम रिफाही कामों में लगा दिए या ऐसे गुरबा मसाकिन या यतीम बच्चों में बांट दे जो कमाने से आजिज़ है। नंबर 6, अगर कोई शख्स ऐसे मुल्क में है जहाँ वाक़ई सूद से बचने की कोई शक्ल नहीं है तो अपने वसाअत के मुताबिक सूदी निज़ाम से बचे। हमेशा उससे छुटकारा की फ़िक्र रखें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे। नंबर 7, सूद के माल से ना बचने वालों से दरख्वास्त है कि सूद खाना बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए कम अज़ कम सूद की रकम को अपने ज़ाती मसारिफ में इस्तेमाल ना करें बल्कि उससे हुकूमत की जानिब से आयद करदा इनकम टैक्स अदा कर दे, क्योंकि बाज़ मुफ्तियान किराम ने सूद की रकम से इनकम टैक्स अदा करने की इजाज़त दी है। नंबर 8, जो हज़रात सूद की रकम इस्तेमाल कर चुके हैं वह पहली फ़ुर्सत में अल्लाह ताला से तौबा करें और आइंदा सूद की रकम का एक पैसा भी ना खाने का अज़्म मुसम्मम करे और सूद की माबकिया रकम को फलाही कामों में लगा दे। नंबर 9, अगर किसी कंपनी में सिर्फ़ और सिर्फ सूद पर कर्ज़ा देने का कारोबार है, कोई दूसरा काम नहीं, तो ऐसे कंपनी में मुलाजिमत करना जायज़ नहीं है। अलबत्ता अगर किसी बैंक में सूद पर कर्ज़ा के अलावा जायज़ काम भी होते हैं, मसलन बैंक में रकम जमा करना वगैरह, तो ऐसे बैंक में मुलाजिमत करना हराम नहीं है, अलबत्ता बचना चाहिए। नंबर 10, अगर कोई शख्स सोने के पुराने ज़ेवरात बेचकर सोने के नए ज़ेवरात ख़रीदना चाहता है तो उसको चाहिए कि दोनों की अलग अलग कीमत लगवा कर उस पर कब्ज़ा करे और कब्ज़ा कराए। नए सोने के बदले पुराने सोने और फ़र्क को देना जायज़ नहीं है, क्योंकि ये भी सूद की एक शक्ल है। मेरे प्यारे साथियों, एक बहुत ही बड़ी बात आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। दुनिया की बड़ी बड़ी इक़्तिसादी शख्सियत के मुताबिक मौजूदा सूदी निज़ाम से सिर्फ़ और सिर्फ सरमायाकारों को ही फ़ायदा पहुँचता है, नीज़ इसमें बेशुमार ख़राबियाँ हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया अब इस्लामी निज़ाम की तरफ माइल हो रही है। मेरे प्यारे आज़िज़ साथियों, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन अगर हमें तौफ़ीक दिया है, हाथ दिया है, पाँव, अपनी अक़ल दिया है, अगर इन चीज़ों को हम अपनी सोच में लगाए, इस्लामिक सोच में लगाए, तो वाक़ई हम हलाल कमाने के लायक भी है, तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर बचेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हमें सोचना होगा कि हम कर क्या सकते हैं और क्या कर रहे हैं। बास मद्दा-ए-पसत लोग सूद के जवाज़ के लिए दलील देते हैं कि कुरान में वारिद सूद की हुर्मत का ताल्लुक़ ज़ाती ज़रूरत के लिए कर्ज़ लेने से है,
لیکن تجارت کی غرض سے سود پر قرض لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بعض مادہ پرست لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو سود کی حرمت ہے اس سے مراد سود پر سود ہے، لیکن سنگل سود قرآن کے اس حکم میں داخل نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں کسی شرط کو ذکر کیے بغیر سود کی حرمت کا اعلان کیا گیا ہے، تو قرآن کے اس عموم کو مختص کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی واضح دلیل درکار ہے جو قیامت تک پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے خیر القرون سے آج تک کسی بھی مشہور مفسر نے سود کی حرمت والی آیات کی تفسیر اس طرح نہیں کی کہ نیز قرآن میں سود کی حرمت کے اعلان کے وقت ذاتی اور تجارتی دونوں غرض سے سود لیا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ کا سود یا سود پر سود دونوں رائج تھے۔ 1400 سال سے مفسرین، محدثین و علماء کرام نے دلائل کے ساتھ اسی بات کو تحریر فرمایا ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ قرآن کریم میں شراب پینے کی حرمت اس کے لیے ہے کہ اس زمانہ میں شراب گندی جگہوں پر بنائی جاتی تھی، آج صفائی ستھرائی کے ساتھ شراب بنائی جاتی ہے، حسین بوتلوں میں اور خوبصورت ہوٹلوں میں ملتی ہے، لہذا یہ حرام نہیں ہے۔ ایسے دنیا پرست لوگوں کو اللہ تعالی ہدایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔